اور صرف مسلمانوں کے نہیں، گرو نانک جیسے آدمی نے بابا فرید کی تعریف کے اندر کتنے دوہے کہے ہیں. اب بابا فرید سے بہت متاثر تھے گرو نانک، تو بابا فرید کے نام میں ان کی ذات میں خدا نے عجیب چاشنی رکھی ہے، عجیب لذت رکھی ہے. شاید میں نے کبھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور غریب نواز کہتے تھے سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے کہ بابا قطب تم نے ایسے شاہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا. وہ ہے بابا فرید، فرد فرید، کائنات ولایت کے اندر لاسانی ذات سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، فرید ملت والدین، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. سرکار بابا فرید کے نام میں خدا جانے کیا چاشنی تھی کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہوا. فرماتے اس کے بعد بس خیال فرید رہنے لگا. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے پھر خیال فرید رہنے لگا. 20 سال کی عمر ہی میں خیال فرید رہنے لگا. بلکہ مجھے اتنا خیال تھا بابا فرید کا کہ ہر نماز کے بعد میں یا فرید مولانا فرید پڑھتا رہتا، اور سونے سے پہلے بھی یہ میں وظیفہ پڑھتا، نام پڑھتا. خدا جانے حضرت محبوب الہی پر لوگ کیا فتویٰ چسپا کریں گے، اس لیے کہ ہم یا فرید حق فرید کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے. اور جن لوگوں نے کائنات کو شرک سے نکالا ہے ان لوگوں نے بھی یا فرید کے نعرے لگائے ہیں. بہرحال اس طبقے کی طرف تو توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب یاروں کا ذکر ہو تو پھر اغیار کا تذکرہ کیسا. جب یار آ جائے تو پھر محفل میں اغیار کی ضرورت نہیں رہتی. تو بہرحال بابا فرید کا ذکر وہ فرماتے نماز کے بعد پڑھتے. پتہ چلا کہ پیر کے نام میں کیا برکت ہے، اور بابا فرید جیسا پیر. فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں جو ہے اپنی تکمیل علم کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے بابا فرید کی طرف اجودن کا سفر کیا. اجودن کی سرزمین کی طرف میں نے سفر کیا بابا فرید سے ملنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جیسی میں گیا تو صورت دیکھ کر کے میں اور شیدا ہو گیا، اور بہت محبت پھر پیر کی دل میں بیٹھ گئی. اور پھر میں نے بیعت کا شرف حاصل کیا. جب میں نے شرف بیعت حاصل کیا پہلی محفل کے اندر، اللہ اکبر، اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں جب میں شامل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیر کے ملفوظات کو جمع کروں، حضرت جو کہے اس کو لکھ لیا کروں. اور وہ تو روشن ضمیر تھے بابا فرید. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے خیال آیا، فرمایا بیٹے جو مرید اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ نہیں. جو لوگ اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ کوئی نہیں. اور فرمایا محمد احمد تیری شان یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی لمحہ دن میں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ میرے دل میں یہ بات نہ ڈالتا ہو کہ نظام الدین جو ہے وہ اللہ کا زندہ ولی ہے. میرے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ہر لمحہ تیرے متعلق کہ تو اللہ کا زندہ ولی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے. تیرے متعلق میرے دل میں یہ بات آتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پھر مجھے نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا یہاں سے جب دلی جانا تو دلی کے اندر ریاضت اور مجاہدے کی طرف توجہ کرنا، اور بہت ریاضت کرنا، بہت مجاہدے کرنا. اور فرماتے ہیں بابا فرید نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ نظام الدین، حالانکہ اس وقت آپ کو نظام الدین نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت آپ کو محمد احمد بدایونی کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر اب یہی نام ہے اور آپ اور ہم اسی نام سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے میں پہچان کے لیے جو ہے وہ یہی نام لوں گا. حالانکہ بابا فرید نے انہیں محمد احمد بدایونی کے نام سے مخاطب فرمایا. فرمایا نظام الدین روزہ نصف طریقت ہے،
یعنی کہ اگر آدھا تصوف، آدھی طریقت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف روزے سے نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا. اور فرمایا پھر آدھا معاملہ حج اور نماز اور دیگر اوراد و وظائف ہے. یعنی جو روزوں کو لازم پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ تصوف اور طریقت میں اس کو آدھا اور نصف حصہ یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے روزوں کو لازم پکڑا اور میں روزانہ روزہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ صرف ایک روٹی سے افطار کرتا اور وہی ایک روٹی جو ہے میری 24 گھنٹے کے لیے کافی